کیا آپ جانتے ہیں کہ امام علی کو کس نے شہید کیا؟ آؤ چلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ حضرت امام علی اسلام کے چوتھے خلیفہ اور نہایت بہادر، عادل اور علم والے انسان تھے۔ آپ کا دور خلافت ایسے وقت میں آیا جب مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھ چکی تھے اور امت کئی حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ جنگ صفین کے بعد ایک سخت مزاج گروہ سامنے آیا جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کے فیصلوں سے ناراض تھے اور انہوں نے بغاوت اختیار کر لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی اور انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ بڑے رہنماؤں کو ختم کر دیں تو امت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی منصوبے کے تحت 3 افراد کو منتخب کیا گیا تاکہ ایک ہی دن 3 بڑے شخصیات کو نشانہ بنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سازش کا حصہ بنے۔ ادھر کوفہ میں ایک شخص اس مشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلے ہی غصہ اور انتقام کی آگ موجود تھی جیسے مزید بھڑکایا گیا۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے تاریخ اسلام کے ایک نہایت دردناک واقعے کی بنیاد رکھی۔ خوارج کے اس گروہ نے اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے خفیہ ملاقاتیں شروع کی۔ ان کا ماننا تھا کہ امت میں پھیلنے والے اختلافات کی اصل وجہ بڑے رہنما، اس لیے انہوں نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک ہی دن میں 3 اہم شخصیات کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ پورا نظام ہل جائے۔ اس مقصد کے لیے 3 افراد کو منتخب کیا گیا اور ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داری دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنانے کے لیے ایک شخص کو چنا گیا جو پہلے ہی شدت پسند خیالات رکھتا تھا۔ اس کے دل میں غصہ اور انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی جسے مزید ہوا دی گئی۔ یہ شخص کوفہ پہنچا جہاں اس نے اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس کے دل میں شدید نفرت موجود تھی۔ اس عورت نے اپنے بدلے کے جذبات کی وجہ سے اس شخص کو مزید ابھارا اور ایک شرط بھی رکھ دی جس نے اس منصوبے کو اور زیادہ خطرناک بنا دی۔ اب حالات اس نج پر پہنچ چکے تھے جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک بڑے سانچے کو جنم دے سکتی۔ کوفہ میں اس شخص نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور صحیح وقت کے انتظار میں رہا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جس کے دل میں پہلے ہی انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس کے قریبی عزیز جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، وہ اس کا بدلہ چاہتی تھی۔ اس عورت نے اس شخص کو مزید بھڑکایا اور کہا کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس سے شادی کرے گی۔ یہ بات اس شخص کے لیے ایک بڑی ترغیب بن گئی۔ اب اس نے پوری تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بچھایا تاکہ وار مہلک ثابت ہو اور ہر روز موقع تلاش کرتا اور امام علی رضی اللہ عنہ کی زمرہ زندگی کو غور سے دیکھتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس وقت حملہ کرے گا جب امام علی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، کیونکہ وہی لمحہ تھا جب حملہ کرنا سب سے آسان ہو۔ یہ سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک بڑا سانحہ قریب آ چکا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ فجر کا وقت تھا اور کوفہ کی فضا پرسکون تھی۔ حضرت امام علی ہمیشہ کی طرح نماز کے لیے مسجد کی طرح آتے۔ آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ نماز شروع کی، وہ شخص اپنے موقع کے انتظار میں قریب ہی موجود تھا۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ یہ وار آپ کے سر مبارک پر لگا اور نہایت گہرا تھا۔ مسجد کا سکون ایک لمحے میں چیخ و پکار میں بدل گیا۔ لوگ فوراً آگے بڑھے اور اس شخص کو پکڑ لیا گیا۔ امام علی شدید زخمی حالت میں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخ اسلام کا ایک تنہائی دردناک باب رقم ہو گیا۔ حملے کے بعد حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید زخمی حالت میں گھر لے جائے گا۔ زخم بہت گہرا تھا اور زہر اپنا اثر دکھاتا رہا تھا۔ گھر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل خانہ جمع ہو گئے۔ ہر طرح غم اور افسوس کی فضا تھی۔ سب کی نظریں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ اسی حالت میں بھی آپ نے صبر اور حوصلے کی مثال قائم کی۔ آپ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کو نصیحتیں کی، انہوں نے تقوی، انصاف اور صبر کی تلقین دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس زخم سے وفات پا جاؤں تو میرے قاتل کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ یہ الفاظ آپ کے اعلیٰ کردار اور عدل کی سب سے بڑی مثال تھی۔ چند دن تک آپ اسی حالت میں رہے اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کی۔ یہ لمحہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی غمگین تھا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ حضرت امام علی کی شہادت کے بعد فوراً کوفہ غم میں ڈوب گیا۔ ہر طرف افسوس اور دکھ کی فضا تھی اور لوگ اس عظیم نقصان پر سوگ منا رہے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس شخص کی حقیقت سب کے سامنے آئے جس نے یہ دردناک جرم کیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، جو خارج کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نفرت اور انتقام کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا، لیکن اس کا انجام بھی دنیا کے سامنے آ گیا۔ اسے گرفتار کیا گیا اور بعد میں اسے اس کے جرم کی سزا دی گئی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے، لیکن امت کے اختلافات و دستور موجود رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نفرت، انتقام اور شدت پسندی ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی، جبکہ صبر، انصاف اور احتیاط ہی کا کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو تاریخ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے۔ حضرت امام علی کی شہادت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک گہرا سبق بھی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب معاشرے میں اختلافات حد سے بڑھ جائے اور لوگ برداشت کھو دے تو حالات خطرناک رخ پیدا کر لیتی۔ امام علی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ انصاف، علم اور صبر کا راستہ اپنایا، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی آپ نے اپنے قاتل کے ساتھ انصاف کرنے کی تلقین۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی اصولوں کو نہیں چھوڑتا۔ دوسری طرف یہ واقعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ نفرت اور انتقام انسان کو آندھا کر دیتی اور ایسے فیصلوں کرواتی ہے جو پوری امت کو نقصان پہنچاتی۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اختلافات کو برداشت کے ساتھ حل کریں اور اتحاد کو ترجیح دیں۔ یہی پیغام ہمیں امام علی کی زندگی اور شہادت سے ملتا ہے۔ حضرت امام علی کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک نہایت اور اہم دردناک باب ہے جس نے امت مسلمہ کی سمت پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک طرف ہمیں ایک ایسے عظیم رہنما کی زندگی نظر آتی ہے جو علم، بہادری، عدل اور تقوی کا پیکر تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا واقعہ جس نے یہ دکھایا کہ اختلافات کس حد تک خطرناک ہو سکتے۔ یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت کا اصل معیار انصاف اور کردار ہوتا ہے، نہ کہ صرف اقتدار۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور اس کی شہادت دونوں ہی ہمارے لیے مشن راہ ہے۔ ان کا صبر، ان کی حکمت اور ان کا عدل آج بھی ہمارے لیے مثال۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے ایسے واقعے صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس سے سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ میں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے یہ واقعات آج بھی ہمارے زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ سچائی، انصاف اور صبر ہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے بلکہ وہ ہے جو معاف کرے، انصاف قائم رکھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب دلوں میں نفرت آ جائے تو وہ نہ صرف ایک انسان بلکہ پوری قوم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو برداشت، حکمت اور اتحاد کے ساتھ حل کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات صحیح پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔